بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معروف مذہبی سکالر حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ ہم نے حدیث پاک پڑھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی ہی بیوی سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ بات عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ فارسی کی فقہ کتاب مالا ابدامنا میں ہم مفتی صاحب سے پڑھ رہے تھے تو جب انہوں نے کلمات کفریہ پڑھائے تو ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ اس میں قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پرے شریعت، تو وہ آدمی کافر ہو گیا کیونکہ اس نے یہ کفر کی بات کہی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، مثلا علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہاں رہتے ہو، دوسرے نے کہا کہ فلاں جگہ رہتا ہوں۔ او خدا کے پچھاوڑے، خدا کے پچھاوڑے یعنی خدا کے پیچھے رہتے ہو، فقط کفر، تو وہ بندہ کافر ہو گیا۔ تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہے جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے ضام میں میاں بیوی رہ رہی ہیں اور زناکاری کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے، یہ کفریہ کلمات بیوی بولے تو تبھی نکاح ٹوٹا اور اگر خامند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا۔ اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنا، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی۔ اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا۔ اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ بڑھاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے اور اس میں ہوتا ہے کہ مرد کی زبان میں کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں آج کے بعد۔ اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایا میں طلاق ہو جائے، انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں اور طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی، اس ڈر سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملے، 5 وقت کے نمازی، تہجد پڑھنے والے، سب نیکی کرنے والا۔ خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی غصے میں آ کر، اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتا، نہ علماء سے پوچھا، پھر میاں بیوی اکٹھا رہ رہے ہیں ایک گھر ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر جو 1400 سال پہلے وارن کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ زنا ایک سنگین اور کبیح ترین گناہ ہے۔ دین اسلام جہاں زنا سے منع کرتا ہے وہیں اسباب زنا کے قریب جانے سے بھی روکتا ہے۔ شرک کے بعد زنا کی نجاست و خباثت تمام معصیات سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ گناہ ایسے ہیں جو دل کی قوت و وحدت کو پارا پارا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں وارد ہونے والوں کی اکثریت مشرک ہوتی ہے، اور جب یہ نجاست دل کو فساد سے بھر دیتی ہے تو یقیناً اللہ طیب و پاک ذات سے انسان دور ہی ہوگا۔ دین اسلام اس بدکاری کی ہر شکل سے روکتا اور اس کی مذمت کرتا ہے، سرن ہو یا جہرن، ہمیشہ کا ہو یا ایک لحظ کا، آزادی سے ہو یا غلامی کے ساتھ، اپنوں سے ہو یا بیگانوں سے، حتیٰ کہ اس کی طرف لے جانے والے اسباب المخادنہ والمصادقہ کے بھی نہیں اور نفی کر دی گئی ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور قرب قیامت اسی بدکاری کے ارتباب کی شدت و کثرت کی وجہ سے سماوی عذاب اور لا علاج امراض مسلط کر دیے جائیں گے۔
حتیٰ کہ اس جرم اور دیگر اس کے ہم جنس جرائم کی وجہ سے لوگ خنزیر اور بندر کی شکل والے بنا دیے جائیں گے۔ ایک آدمی چادریں بنایا کرتا تھا۔ ایک گاہک اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک چادر بنا دو، پیسے چاہیں جتنے بھی لے لو، مگر چادر بہترین ہونی چاہیے۔ اس نے بڑی محنت سے چادر تیار کی۔ جب گاہک حسب وعدہ چادر لے کر چلا گیا تو تھوڑے عرصے بعد چادر ہاتھ میں لیے ہوئے واپس آ گیا۔ چادر بنانے والے کے پاس آ کر اس نے نقص گنوانے شروع کر دیے۔ وہ بندہ اللہ کے سامنے رونے والا جب اس نے چادر میں 3-4 جگہ نقص دیکھے تو زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ آنسو روکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ گاہک کہتا ہے کہ پریشان مت ہو، میں چادر واپس نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ بات چادر کی نہیں، تو نے مجھے اور بات یاد کروا دی ہے۔ گاہک نے اس بات کے متعلق پوچھا تو اس آدمی نے جواب دیا کہ میں نے تجھے اتنی محنت سے چادر بنا کر دی اور تو نے انسان ہو کر اتنے عیب نکالے ہیں۔ میں نے جتنی توجہ سے چادر بنائی ہے، ممکن ہے اتنی توجہ سے کبھی کوئی نیکی نہ کی ہو، کوئی نماز اتنی توجہ سے ادا نہ کی ہو، کہیں میری نیکیوں اور نماز میں نقص نہ نکل آئے، میری نمازیں کہیں عیب دار نہ ہوں اور اللہ میری نیکیوں کو میرے منہ پر نہ مار دے۔ میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے نیکی کی توفیق دی ہے تو جذبے اور شوق سے نیکی کیجیے۔ حقدار ہوں گے، لیکن کچھ نیک اعمال کرنے والے بھی عذاب الہی میں گرفتار نظر آئیں گے۔ پوچھا جائے گا کہ باوجود نیک اعمال کے آج تم کو عذاب کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ وہ جواب دیں گے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم نیکی کرنے والے تھے، بظاہر نیک اعمال کرتے تھے، مگر ہماری نیکیوں میں حسن جذبہ اور شوق نہیں تھا، ہم پوری توجہ اور لگن سے نیک اعمال نہ کر سکے۔ اسی نقص اور کمزوری کی وجہ سے آج ہم کو شرمندگی و عذاب کا سامنا ہے۔ نیک اعمال کرنے والوں کو بھی معافی کا طلبگار رہنا چاہیے، استغفار کو لازمی پکڑیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔